یہ کیا کر دیا ہے تم نے بیوقوف؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جو اب اس کے ساتھ نڈھال سی لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پگوں کا معائنہ کرنے لگا، جو سگریٹ لگنے سے 2-3 جگہ سے جلا ہوا تھا۔ وہ بہت دبان کر اسے سگریٹ تو چھین گئی تھی، لیکن اب ہاتھ کا درد اس کی چیخ نکال رہا تھا۔ وہ اپنی چیخیں ضبط کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ نہایت ہی بیوقوف عورت ہو تم، اب رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کو روتا ہوا دیکھا غصے سے بولا، آہر چاہتے کیا ہے آپ مجھ سے بتا دے۔ انسان ہوں، تکلیف ہے، روں بھی نہیں۔ میں نے معافی تو مانگی ہے، پھر بھی اگنور کر رہے ہیں مجھے۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی تو میرے ساتھ بھی آپ سے بڑھ کر ہوئی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہر کسی کا لہجہ مجھے بھی تکلیف دیتا ہے۔ اس رات آپ نے میرا استعمال۔ اس کے لہجے کی بغاوت دیکھ کر روشنال بہت کا دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے تھپڑ رکھ کر اشنال کے چہرے پر رسید کیا۔ اس کے تھپڑ سے تو اشنال کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ وہ سہم کو اسے دیکھنے لگی، جس کی لال غصے بڑی آنکھوں سے اپنے لیے گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ درد کیا ہوتا ہے جانتی ہو اشنال بہت؟ تمہارے ایک غلط قدم نے مجھے تباہ کر کے رکھتے، مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھتے، پھر معافی مانگ رہی ہو۔ میرے اپنے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی کو ورغلایا ہے۔ وہ مجھے تانے دیتے رہے، میں اب تک اذیت برداشت کر رہا ہوں، مجھے ان کے الفاظ جینے نہیں دے رہے۔ انہوں نے مجھے بدکردار مرد کہا ہے اور یہ لفظ میری روح کو چھلنی کر گیا ہے۔ آج تمہیں پتہ چلا ہے نا اذیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو صرف 2 چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں نا، جو میرے دل کو لہو لہان کر کے۔ ان کا کیا؟ وہ بظاہر نظر تو نہیں آ رہے۔ میری اپنوں کے لفظوں نے اندر سے زخمی کر دیا۔ اس رات میں خواب خراب نہیں تھا، میں نے تمہاری خواہش کو پورا کیا تھا، اور جب سب نے مجھے تمہاری بیوی بنایا تو میں کیوں اس حق سے کٹ کر رہتا؟ ورنہ میرے اندر نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی چاہ، خاص کر تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے لیے تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اپنا اصل دکھا دیا، ورنہ میں کب تک تمہیں بچی سمجھتا رہتا۔ اب روشنال نے سگریٹ جلا کر اور اس کی گردن پہ رکھ دیا، جس سے اشنال کی چیخ نکل گئی تھی۔ یہ نشانات اب تمہیں نظر آئیں گے جب تم آئینہ دیکھو گی۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہاری تکلیف پہ تڑپ اٹھوں گا، اس لیے تم نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اشنال بہت یہ سوچو میں اب تمہیں تکلیف ہی دے سکتا ہوں، تمہارے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ اس کی طرح خون آلودہ نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ آج نہ کل آپ کے دل میں بدگمانی ضرور ہے، وہ کسی دن دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے، عزیز دینا دور کی بات۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتی بات مجھ کو بولی تھی۔ اس کا پر اعتماد لہجہ، اس کی باتیں روشنال کے دل پہ جلتی کا کام کر گئی تھی۔ اس نے آپ کی اس کا منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جما دیا کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پائے، اور اب کی بار لائٹر نکال کے سگریٹ جلایا۔ سگریٹ سے تھوڑی آگ بھی نکل رہی تھی۔ اس کی گردن پہ پھر 2-3 بار اور پھر لگاتار اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ ہاں پہ روتی اپنا آپ کو بچانے کے لیے چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے ساتھ دوپٹہ کب کا اتر گیا تھا، اس کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو نکل رہے تھے۔ جہاں جہاں بھی سگریٹ لگتا وہاں سے شرٹ بھی تھوڑی تھوڑی جل گئی تھی۔ اب تمہیں یقین آئے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ یہ میری نفرت کی شروعات ہے اشنال بی بی، انتہا پہ جب آیا تو منہ پر تیزاب ڈالوں گا۔ روشنال کے دل کو جب تک تسکین نہ پہنچی وہ تب تک سگریٹ لگاتا رہا، اور پھر ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کی زوردار چیخ سے کمرے میں ارتاج سا ہوا تھا۔ روشنال اسے دیکھتا رہا، وہ کبھی ہاتھوں پہ پھونک مارتی، کبھی گردن کو پکڑ کر ہچکیوں سے روتی کہ کسی طرح تکلیف ختم ہو۔ بال بکھر کے دوپٹہ جو نوازی شکل میں تھا اب اس کے پاس پڑا ہوا تھا، کیونکہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں دوپٹہ نیچے گر گیا تھا۔ گلابی رنگت رونے کی وجہ سے اور گلابی ہو گئی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ شاید رات کو دیر تک پڑتی رہتی، وہ لب بینتی درد کنٹرول کر رہی تھی۔ روشنال نے جب اسے بہت تکلیف میں دیکھا، جو اس کے پاس بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی، تو اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا۔ وہ ڈر کر پہلے پیچھے اور پھر اٹھی اور اندھا دھند بھاگی، اور اب کی بار ایک زوردار ٹھوکر دروازے سے لگی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔
روشنال نے جب اسے دیکھا جو اب پاؤں تھامے ہوئے تھی وہ اٹھا کہ اسے دیکھے۔ اشنال نے جب اسے اٹھتے دیکھا تو بہت مشکل سے خود کو دروازے کے سہارے کھڑا کیا کہ وہ اب پھر سے اسے نہ مارے۔ وہ فرش سے بھاگتی گرتی کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ روشنال نے باہر دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ دروازے کے قریب فرش پر اس کا خون لگا تھا جو شاید ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے نکلا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آیا کہ کیوں وہ اپنی ساری اریٹیشن اس پہ نکال گیا تھا۔ آغا جان، آغا جان، وہ انہیں پکارتا ہوا تھا جو اخبار پڑھے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہودار کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ تھوڑا سا ڈر گئے تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ آغا جان، اب آپ کو عادت ہو جانی چاہیے میرے لہجے کی، ان کے ڈر کو بامتا ہوا بولا تھا، جنہوں نے سمجھا تھا کہ اس کی چیخ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آغا جان ایک بات سن لے میری، اب کیا ہوا ہے؟ اس کو پھر سے چیخ مارتا دیکھا بولے تھے، دادا جان آپ اپنی بہو بلاس بھتیجی کو سمجھا لے، وہ لوگوں کے گھر خراب مت کرے۔ وہ صغیر صاحب کو میری شکایتیں لگاتی ہے کہ میں مستیاں کرتا ہوں اور سب کو تنگ کرتا ہوں اور ریسلنگ کرتا ہوں۔ حد ہو گئی ہے، میرا بائک میری مرضی، آپ سمجھا لیں انہیں، میں جو کچھ بھی کروں میری مرضی۔ اور آپ کے خڑوس بیٹے صغیر صاحب ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا جس طرح وہ مجھے مارتے ہیں۔ حسنال آغا جان کے سامنے بے تکلفی سے بات کیا کرتا تھا۔ آغا جان آپ خاموش کیوں ہیں؟ ویسے تو آپ میرا بھرپور ساتھ دیتے ہیں کہ تمہارے باپ ہیں، آج کیا ہوا؟ آج کیوں چپ ہیں؟ وہ ان کی غیر معمولی خاموشی سے تب کر بولا، جبکہ آغا جان اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے رہ گئے۔ آغا جان میں کوئی ندیم بیگ تھوڑی ہی ہوں جو شبنم کی طرح مجھے آنکھیں مار رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صغیر صاحب کھڑے ہوئے اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہے تھے۔ اوئی ماں، بے ساہتا اس کے منہ سے یہی نکلا، بائک کی چابی مجھے دو۔ وہ بولے تو بس اتنا، ان کا لہجہ پتھریلا تھا۔ بابا وہ میرے پاس نہیں، روم میں ہے، مجھے صبح چاہیے۔ وہ سختی سے بول رہے تھے، جی ٹھیک ہے، یہ آپ کے لاڈ کی وجہ سے بگڑا ہے۔ وہ اب بابا کو دیکھا ہوا سے بولے اور ایک بار پھر زبردست سی گولی ڈال کر چلے گئے تھے۔ جو احترامہ نگاہ جھکائے کھڑا تھا، نگاہیں جھکا کر تو ایسے کھڑا ہو گیا ہے جیسے وہ کسی علی کا سید ہو اور تو اس کا مرید۔ آغا جان نے بیٹے کو دروازے سے نکلتے دیکھا کہا، آغا جان آپ کا بیٹا سید ہو یا نہ ہو، پر وہ مجھے مولا ڈاکٹر ضرور لگتا ہے، جن کے قدموں کی دمال سے ہی میرا ترا نکل جاتا ہے، اور ان کو تو ہاتھ میں کلہاڑی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو نگاہوں ہی سے قتل کر دیتے ہیں۔ وہ بھی ہاتھ نچا نچا کر بول رہا تھا، ویسے آغا جان آپ خود بھی تو صغیر صاحب سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے تو آپ بھی منہ نہیں کھولتے، صرف آنکھیں مارتے ہیں۔ بیٹا تو میری فکر چھوڑ، اپنی فکر کر، کیونکہ یہ چابیاں صرف صبح تک تیری مہمان ہیں۔ وہ روم میں آ کر بڑے زوروں سے روئی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ کندھے اور گردن کا درد اسے ہر چیز بھلا گیا تھا۔ وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جب بہت زیادہ بڑا تو وہیں دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائے لیٹ گئی تھی۔ دروازہ کھولو، میں کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو اشنال۔ دروازہ اس نے 2 سے 3 بار نہ کیا۔ اشنال درد سے نڈھال نیچے پڑی رہی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول سکے۔ وہ نہ کرنے کے بعد چلا گیا تھا۔ کندھے کی جلن سے وہ کندھے کو اور زیادہ پین تھی اور اس سے درد زیادہ بڑھتا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ پانی دے کر وہ پانی کے جگ کو دیکھا خود کو گھسیٹتی اس تک لے گئی اور لیٹے لیٹے پانی کا جگ سے تھوڑا تھوڑا پانی خود پا گرایا کہ جلن کم ہو اور پانی ختم نہ ہو جائے۔ تقریباً چند لمحے آرام آتا، پھر وہی جلن۔ پھر ساری رات اس کے فرش پہ کٹی تھی۔ پانی ختم ہوا تو وہ فرش پہ ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ روشنال کے رویے سے جیسے اندر سے مر گئی تھی۔ ماں مجھے ناشتہ دے دے۔ وہ پراٹھے پکاتی ماں کے پاس آیا اور ان کے پیچھے سے ہک کر لیا۔ اشنال چھوڑو، ٹیبل پر بیٹھو، میں دیتی ہوں۔ وہ بامشکل اس سے اپنا آپ چھڑواتی ہوئی بولی، ویسے آپ کی ہٹلر بہن کہاں ہے؟ آج کچن میں نظر نہیں آ رہی، ویسے تو صبح مام کی طرح اذان دے رہی ہوتی ہے۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتا ہوا بولا تھا، شرم کرو، حالہ ہے تمہاری۔ وہ پراٹھے کو اس کے سامنے رکھتی اور اب مصروف انداز میں انڈے کو بیٹ کرتے ہوئے انداز میں بولی، ویسے یہ کیا بلا ہے؟ وہ اب کی بار کہہ کر لگا کر بولا، حسنال میں نے تمہیں کتنی بار سمجھا ہے، اس طرح کہہ کے مت لگایا کرو اور نہ زیادہ ہنسا کرو، ہر وقت کا ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور روح مر جاتی ہے۔
تہمینہ بیگم آپ کے ڈانٹنے والے انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ ماں کی بات سنتا مسکرا کے بالکل چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ 5 منٹ بعد آملیٹ بنا کر فارغ ہوئی تو اس کو دیکھا جب خاموش سے بیٹھا تھا۔ آپ کیوں چپ ہو گئے؟ میں نے بولنے سے منع تو نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ناراض ہو گیا، اس لیے نرم لہجے میں اس کے آگے آملیٹ رکھتے ہوئے بولی، اب اتنی بےعزتی کی بات کون پاگل بولے گا اور کیا بولے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ اس کا منہ بنتا دیکھ کر مسکرائی اور پیار سے اس کے بال بھی کھیلے تھے۔ نہیں بیٹا، یہ ڈانٹنا نہیں تھا، یہ میرا پیار تھا۔ اور بھلا مائیں بھی اولاد کی بےعزتی کرتی ہیں؟ جو آپ سے پیار کرتے ہیں وہ پھر ڈانٹنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ڈانٹتے ہیں اور پھر سے اٹھ کر آپ کچن کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، پر جو حال آپ کے رانجھا صاحب میرا کرتے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ان کے پیار محبت کا انداز ذرا نرالا ہی ہے۔ تہمینہ بیگم نے مڑ کر اسے گھورا جو ناشتہ سمیت کچن کے دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھتے نا، پھر میں تمہیں بتاتی، وہ کہہ کر ہلکی سے پھر سے کام کرنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں آڑپ لوہار کا چمٹا ہے، اس لیے میں باہر آ گیا تاکہ آپ کی محبت بہت زیادہ باہر نہ آ جائے اور برس کر برسے میرے اوپر۔ اس کی آواز پھر سے گونجی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ آج اتوار تھا تو وہ لیٹ اٹھا تھا۔ اشنال کا دوپٹہ اس کے پاس پڑا ہوا تھا اور اس کی اکاؤنٹنگ کی بک بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھا کہ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی ہے۔ اس کی تکلیف بھول گئی جو رات کو دی تھی اسے۔ پھر کچن سے کوئی آواز نہ سن کر وہ معمولی سناٹا دے کر سلیپر پہنتا وہ باہر نکلا تھا۔ اس کے روم کے پاس آئے جس کا ڈور بند تھا۔ اشنال، دروازہ کھولو۔ وہ 2-3 بار ناک کرتا رہا۔ اشنال، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، ہری اپ۔ اگر میں نے خود دروازہ کھولا تو بہت برا حشر ہوگا۔ لیکن پھر اس کی آواز نہیں آئی۔ آپ کی بار غصے میں اپنے روم سے چابیاں لے کر آیا اور غصے سے لاکھ کھول کا دروازہ پیچھے کیا۔ وہ نیچے فرش پر بیڈ کے ساتھ پڑی پانی کا جگ ادھر ہی اوندا پڑا تھا۔ اس کے بال گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ روشنال اس کی حالت دیکھ شرمندہ ہوا تھا، ہو کر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا تھا، کیونکہ اس کا پاؤں بھی سویل ہوا تھا اور وہ اتنا ظالم تو ہرگز نہیں تھا۔ ایک لڑکی کے وجود پہ داغ لگانے کے بعد وہ سو گیا۔ روشنال بعد میں پچھتانا تھا بہت بری طرح، مگر تب تک وقت شاید ہاتھ سے گزر جاتا۔ روم میں نظر پڑتے ہوئے وہ اسے نیچے پڑی نظر آئی تھی، شاید درد برداشت کرنے کی کوشش میں وہی لیٹے لیٹے سوئی ہوئی تھی۔ زمین پر پانی ادھر ادھر گرا ہوا تھا، جگ ادھر ہی اوندا پڑا تھا۔ اس کی حالت بہت بکھری ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اشنال! روشنال نے اسے کندھوں سے تھاما اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اشنال، آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے بکھرے بال پیچھے کیے تھے جو گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کے گال تھپتھپائے۔ اشنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اشنال نے نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور جلدی سے تڑپ کر اس سے دور ہوئی۔ وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اشنال، دروازہ کھولو۔ وہ بھی اٹھ کر واش روم تک آیا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ نہیں کھولوں گی مم، میں آپ چلے جائیے یہاں سے مم، میں نے آپ کی اصلیت دیکھ لی۔ آپ کا اصل چہرہ تو یہ ہے۔ میں تو آپ کو فرشتہ سمجھتی تھی، لیکن آپ شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ اشنال، میں دروازہ توڑ دوں گا، تم سمجھ ہی ہو نا؟ اس کے لہجے کو اگنور کرتا سختی سے بولا۔ آپ نے اب کچھ بھی کیا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی مم، میں آپ جیسے حیوان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ وہ اس کی اصلیت اسے بتا رہی تھی۔ اشنال شیشے کے پاس گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے خلیے کو پہچان نہ پائی۔ گردن پر اس کے زخموں کے واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ جب کسی کی ہلکی سے بھی چوٹ ٹکتی وہ منہ بھی دوسری طرف کر لیتی۔ وہ کسی کے زخموں کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور آج اس کی گردن، کندھا، منہ، ہاتھ ہر جگہ سے جلا ہوا تھا اور وہ یہ زخم دیکھتے دیکھتے مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ بھی درد بڑی تھی۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، تمام زخم منمل کر دیتا ہے۔ وہ بھی باہر بیٹھا رہا، تقریباً آدھا گھنٹہ وہ ویٹ کرتا ہے، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اسے کندھے پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ اب کے درد کی شدت بہت بڑی تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ واش روم کے دروازے کی زوردار ٹھوکر سے وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر باہر نکلو۔ روشنال کا لہجہ سن کر وہ رات کے درد سہنے کے بعد وہ نکلی تھی۔ اب اگر تم نے ڈور نہ کھولا تو میں تمہارا چہرہ، وہ اپنی خشک سانس تار کر
تڑ کرتی اس کے کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آیا تھا۔ پہلے میرے کپڑے نکالو، پھر بریک فاسٹ تیار کرو جلدی، وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی، اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر اپنا چہرہ صاف کر کے اس کے پیچھے روم میں آئی، اس کے کپڑے نکالے تھے جو خود شاید واش روم میں تھا، اور پھر اس کے آنے سے پہلے کچن میں چلی گئی۔ گردن اور کندھے پر مسلسل تکلیف ہوتے دیکھ کر وہ بے حس بن گئی تھی اور اس کا ناشتہ بنانے لگی۔ وہ بنا کر ٹیبل پر رکھا، آنسو نکل نکل اس کے چہرے کو تڑکا رہے تھے، اس کی سسکیاں رک نہیں رہی تھی۔ روشنال آیا، وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کرتا رہا، اس کی مسلسل سسکیوں کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ اس کی سسکیاں بڑھی تھی تو اس نے کپ کو زور سے ٹیبل پر پٹھا، جس سے اشنال گھبرائی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ میں نے تم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں؟ مجھے ظالم تصور کر رہی ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے ہچکیوں سے روئی تھی۔ اشنال اسے ایک نظر دیکھا اور پھر سے بے حس بن گیا، جس کے چہرے درد کی ایک پوری لہر تھی۔ ادھر آؤ، روشنال نے اب کی بار نرم لہجے میں پکارا۔ نہیں میں نہیں آؤں گی، وہ یہ کہہ کر پھر سے روئی۔ روشنال نے اسے 2-3 دفعہ پکارا پر وہ نہ کرتی اس کو دور دے کر کچن سے بھاگی۔ وہ آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ چابیاں لی آفس میں چلایا تھا۔ آج چھٹی تھی تو وہ وہیں بیٹھ کے فارن ڈیلیگیشن کے لیے کوئی اسائنمنٹ تیار کرتا رہا۔ سارا دن ادھر ہی لگ گیا تھا، یہ تک بھول گیا کہ وہ ایک معصوم کے ساتھ بہت زیادہ برا کر کے آیا تھا۔ فون کی رنگ ہوئی تو اس کے دوست کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم، کہاں ہے تو؟ سلام کرنے کے بعد چھوٹتے ہی پوچھا تھا، آفس اور یہاں یار وٹ پاگل ہو تم؟ اتوار کے دن کون آفس کام کرتا ہے اور اس وقت؟ لگتا ہے بھابھی تجھے گھر میں رہنے نہیں دیتی، فرقان کہہ کر لگاتے ہوئے بولا تھا۔ بکواس بند کر کام کی بات بتا۔ تو سن میرے جگر، کل کا ڈنر ڈن ہے، میری بیگم کی طرف سے یہ دعوت تیری اور بھابھی کے لیے، آنا ہے ضرور۔ پھر تقریباً گھنٹے کی گپ شپ کے بعد اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ٹائم دیکھتا آفس سے نکل آیا تھا۔ پہلے بازار آیا، شادی کے بعد پہلی دفعہ اشنال کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ اس کے لیے سوٹ، ہیلز اور کاسمیٹکس کی چیزیں پیک کروا کر وہ رات کا کھانا وہ باہر سے لے کر آیا تھا۔ ہر چیز نکالنے کے بعد وہ جب گھر آیا تو سناٹا ہی سناٹا تھا۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی اور پیاز کاٹ رہی تھی۔ کھانا میں لے آیا ہوں، یہ نکالو۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر شاپر رکھ کر کچن میں چلا آیا تھا۔ اشنال نے اس کے ہاتھ سے بریانی کے ڈبے لے کر پلیٹ میں نکالے تھے اور اس کو سرو کیا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ اس نے نفی میں چہرہ ہلایا تھا۔ کھاؤ۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس چیئر پر بٹھا گیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ ایک دم سے ڈر کر انکار کر گئی۔ روشنال نے سگریٹ کی ڈبی نکال کے اپنے منہ کے آگے کی تھی، جس سے اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہوئی تھی۔ کھاؤ، اس کے چہرے کی اٹھی ہوئی رنگت دیکھ کر بولا تھا۔ اشنال ساتھ ساتھ کھاتے ہوئے ساتھ اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کو چند چمچ بھی چاول کے زہر لگ رہے تھے، کیونکہ وہ سگریٹ نکال کر کبھی کھولتا اور کبھی بند کرتا۔ ایک دم سے اشنال کے حلق میں نواں لٹکا تھا، جس سے اس کی سانس نہیں آئی۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ روشنال اس کی یہ حالت دیکھتا اس کی پوچھ سے تھپتھپانے لگا، گلاس میں پانی ڈال کر اسے پلایا تھا اور پھر سے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے مشکل سانس لے رہی تھی۔ اسے وہ اپنے اجڑے حلیے سے صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اسے ایک پل میں پہلی والی ایشو نظر آئی تھی جو ہر وقت خود کو سجا کے رکھتی۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹتی نہیں تھی، یہ وہ بھول گیا تھا۔ شوہر چنچل سے اشنال کو تو اس نے خود مارا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اب اسے بات کرتے بھی ہچکچاتی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے گن آتی ہے۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا تھا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد اشنال کی ہچکیاں باندھ گئی تھی۔ وہ مشکل کافی لے کر آئی، اس کے پاس آ کر جانے لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس گرایا اور لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ رکھا اور اس کے گلے سے دوپٹہ اتارا۔ اشنال کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اسے کل والا منظر یاد آیا، اس کے ہاتھ جھٹکنے لگی۔ ابھی تو کل والی تکلیف ختم ہوئی اور پھر سے نیا زخم دینے لگا تھا۔ اس نے شرٹ اس کے کندھے سے سرکائی۔ وہ مسلسل خود کو شرمانے لگی۔ وہ ہونٹ بینچ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ کندھے پر سے کئی جگہوں سے کھال اتری ہوئی تھی۔ اسے پتہ تھا اس نے کریم
کہیں بھی نہیں لگائی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اشنال کو دیکھا جو آنکھیں باندھ کے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اشنال کی جان ہوئی تھی۔ اس کے اس اقدام پر برنال اپنی پاکٹ سے نکالتا اس کے کندھے اور گردن پر لگائی اور پھر روتی ہوئی اشنال جو آنکھیں باندھ کر کے رو رہی تھی، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اس کے چہرے پر ایک عقیدت بڑا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور اس کی شرٹ صحیح کی تھی۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھی وہ کوئی بچی لگی تھی جو اس کے لمس سے آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ اب سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک ٹیوب نکالی اور اب کے پاؤں کو اوپر کر کے ٹیوب آنے لگا۔ اس سے اشنال کو بہت برا لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے پاؤں چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ اس کی گھڑی پہ نگاہیں چکا گئی تھی۔ اشنال کو اس کے رویے کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا اکاؤنٹ کی بک جو وہ صبح سائڈ ٹیبل پر رکھ کر گیا تھا وہ اور ساتھ پر رجسٹر اٹھایا اور خود تھوڑا سا کسر کے جگہ بنا کر اس کو ساتھ بٹھایا تھا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی قربہ پر ہکلائی، کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ حیران ہوا۔ میں نہیں کروں گی، مجھے جانے دے۔ روشنال نے اسے انکار کرتے دیکھ کر اس کے کندھے پر سا رکھا۔ میم تو تمہیں مارے گی نا؟ اس کے اور زیادہ قریب ہونے پر اور اس کی دھمکی پر اس کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ پھر اس نے اسے بتایا اور وہ کتنی دیر اسے سمجھاتا رہا جبکہ اشنال کی آنکھیں نیند سے بھرنے لگی تھی۔ روشنال نے اسے کچھ دیر سمجھایا۔ تھوڑی دیر اس کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر جھک کر اسے دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ کوئی حال نہیں ہے تمہارا؟ میں ویسے ہی دماغ کھپا رہا ہوں، وہ دل میں بولا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ روشنال کی بچکانہ حرکت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اور پھر وہ جانے لگی۔ کتنی دیر لیپ ٹاپ پہ کام کرتا رہا۔ وہ اس کے ساتھ لگی سوتی رہی تھی۔ آج روشنال پرسکون تھا کیونکہ آج کے دن اس کے ضمیر پہ بوجھ نہیں تھا۔ یہ شرٹ پریس کر دے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سائے پہ کھڑا تھا۔ وہ D2 کا سردار تھا تو وہ بھی D2 کی ملکہ۔ اٹھیے ملکہ صاحبہ، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے اوپر سے کمفرٹر کھینچ لیا تھا۔ بادشاہ سلامت آپ کے اہل خانہ کے تشریف لے جانے کی آپ کی کنیزیں مجھے ہر وقت کام پہ لگا کر رکھتی ہیں۔ وہ دانت پیستی ہوئی بول کر پھر سے کمفرٹر اوپر کر کے سو گئی تھی جبکہ حسنال نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ بھر کے اس کے اوپر ڈالا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی۔ اتنے میں وہ کمرے سے باہر تھا۔ حسنال صاحبہ کی اماں چمٹا لے کر اندر آ گئی تھی جبکہ وہ بچتا آگے کے کمرے میں پہنچا تھا جو چائے پی رہے تھے۔ آغا جان پلیز مجھے بچا لے۔ وہ جھانسی کی رانی عارف لوہار کا چمٹا لے کر تشریف لا رہی ہیں۔ وہ آغا جان کے چہرے کے پیچھے چھپتا ہوا بولا۔ کون آ رہا ہے؟ آغا جان نے انجان سا ہو کر پوچھا تھا۔ وہ آپ کے سپوت مولا جٹ کی بیگم صاحبہ، شرم کرو، ماں ہے تمہاری۔ وہ اس کو شرم دلا رہے تھے جو شرم کے شین سے بھی واقف نہیں تھا۔ پھر کوئی برقع ہی دے دے۔ انداز سے وہ بالکل سنجیدہ لگ رہا تھا۔ استغفار، میں تمہیں رضیہ سلطانہ لگتا ہوں؟ اس کی باتیں جیسے اچھل کے تھے۔ کاش اب رضیہ سلطانہ ہوتے، میری تو بچت ہو جاتی۔ لا حول ولا قوت۔ اس کی بات سے تپے تھے۔ صبر کرو، میں تمہاری ماں کو بتاتا ہوں، اسے دھمکی دیتے ہوئے بولے تھے۔